اللہ 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 اللہ۔ کہ حیوان مخصوص، جو جانور ذبح کرنا ہے وہ مخصوص ہونا چاہیے۔ تو اب وہ مخصوص جانور کون سا ہے؟ تو اس میں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حج آیت نمبر 143 اور آیت نمبر 144 143 اور 144 میں اللہ رب العزت نے ان جانوروں کا ذکر فرمایا کہ جن کی قربانی جائز ہے۔ وہ کون سے جانور ہیں؟ تو فرمایا وہ 8 قسم کے جانور ہیں، ثمانیۃ ازواج۔ فرمایا کہ وہ 8 قسم کے جانوروں کے جوڑے ہیں۔ ان میں سے پہلا جوڑا جو ہے من الدأن اثنین، یعنی وہ بھیڑ کا جوڑا ہے۔ بھیڑ کے جوڑے سے مراد کہ بھیڑ اور دمبا 2 ہو گئے۔ آگے فرمایا من المعز اثنین، بکری کا جوڑا یعنی بکری اور بکرا۔ پھر اگلی آیات میں فرمایا ومن الابل اثنین، اونٹنی کا جوڑا یعنی کہ اونٹ اور اونٹنی۔ اور پھر فرمایا ومن البقر اثنین، گائے کا جوڑا یعنی کہ گائیں اور بیل، اس میں بھینس، بچھڑا، بچھیا وغیرہ سب شامل ہیں۔ تو 8 جانوروں کی تخصیص فرما دی گئی کہ یہی 8 جانور ہیں کہ جن کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا ہے، جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 9واں 10واں 11واں طریقہ اگر جانور کوئی لاتا ہے اور وہ قربان کرنے کی کوشش کرے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ مخصوص جانور ہیں کہ جن کا ذکر تعریف میں ہوا، حیوان مخصوص، مخصوص جانور۔ تو یہ مخصوص جانور اس 8 قسم پر مشتمل ہیں۔ اصلاً تو ان کی قسم 3 طرح کی ہیں، بکری، گائیں اور اونٹ۔ اب ان کے قبیل کے جتنے جانور ہیں وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، اس آیت مبارکہ کا جب نزول ہوا اور جب مسلمانوں پر یہ قربانی واجب ہوئی اور حضور نے اس کا حکم ارشاد فرمایا، تو بعض جو مشرکین تھے، کفار تھے، یہود و نصارہ تھے، وہ اس پر اعتراض کرنے لگے کہ جی اس کی قربانی کیسے جائز ہو سکتی ہے، یہ تو یہاں منع ہے، یہ تو وہاں منع ہے، یعنی اس طرح کی انہوں نے اپنی طرف سے باتیں کیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو عاجز کرنے کے لیے فرمایا قل الذاکرین، کہ اے کہنے والے ذرا بتاؤ تو، حرم ام الانثیین، کیا ہم نے حرام کیا ان جوڑوں کو، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر حرام کیا انہیں جو ان کے رحموں میں ہے، جو ان کے پیٹوں میں ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ رب العزت تمہیں ایسی وصیت فرما رہا تھا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے تو ایسا کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا ان کی حرمت کا، نہ ہی نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کا بیان فرمایا۔ تو جب اللہ نے نہیں فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا، تو تم اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ کہ تم پر براہ راست کوئی فرشتہ آیا تھا جو تمہیں بتا کر گیا کہ یہ جانور حلال ہیں یا پھر یہ جانور حرام ہیں؟ تو فمن اظلم ممن افترا، تو جو اللہ رب العزت پر افتراء کرے، اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، جو اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھے، کس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے اپنی لا علمی، اپنی جہالت کے سبب۔ تو فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں ان کے باطل خیالات کی نفی فرما دی گئی کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ جی یہ فلاں حلال نہیں ہے، گائے کی قربانی نہیں کی جا سکتی، فلاں چیز کی قربانی نہیں کی جا سکتی، تو اللہ رب العزت نے جن 8 کی تخصیص فرما دی ہے، اب اس پر اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اس کا اعتراض باطل ہے، اس کا اعتراض قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں جو بات ہمیں پتہ چلی کہ آج ہم دیکھیں تو جس طرح کا دور گزر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، طرح طرح کے رنگ برنگے لوگ اپنے فنکار اور اپنی فنکاری دکھا رہے ہیں، اور لوگ ان کی طرف راغب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، حدیث پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، اور ہمارے اہل سنت کی بھولی بھالی عوام ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک قرآن اور حدیث کی وہ تعلیمات ہیں جو اسلاف سے ہمیں ملیں، جو انہوں نے سمجھیں، جو حضور کے زمانے کے قریب والے لوگ تھے، اور ایک وہ تعلیمات ہیں جو اسی حدیث، اسی آیت کی تشریح جو آج کے لوگ کر رہے ہیں، جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، جنہیں قرآن و حدیث سے کوئی علاقہ نہیں،
تو آج ہم اپنے اسلاف کی تمام تشریحوں اور ترجمانی چھوڑ کر ان ظاہری باتیں کرنے والے لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ اور اس کا ملبہ ہم اپنے مسلک اپنے مذہب پہ ڈالتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، یہ باتیں ساری دلیل سے کر رہے ہیں۔ در حقیقت دلیل موجود ہوتی ہے، ہماری لا علمی اور ہماری غفلت ہوتی ہے کہ ہم اسے جاننے سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو کمزوری اپنی ہوتی ہے، الزام مسلک اور مذہب پہ ڈال کر اپنا مسلک اور مذہب تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو دیکھ لیں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ لوگ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اب جو ایسا کرے گا یا جو ان کے پیچھے چلے گا تو ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہم نے اس آیت مبارکہ سے 8 قسم کے جانوروں کی تخصیص دیکھی، اور اسی آیت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی کی اس فرمان کی روشنی میں صاحب ہدایہ یعنی کہ مسلک احناف کی جو کتاب ہے اس میں یہی مسئلہ لکھتے ہیں کہ قربانی اونٹ، گائے اور بکری کی ہی درست ہے، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہی قربانیاں شرعاً معروف ہے، اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ان جانوروں کے علاوہ مزید کسی اور جانور کی قربانی منقول نہیں ہے۔ تو جو چیز قرآن سے، جو چیز حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے عمل سے ثابت ہے تو وہی جانور ہیں کہ جن کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کیا گیا، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔